مسجد اقصی اسلام کے 3 بڑے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال سے ہے اور پیغمبروں کے مابعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی، اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی شکل ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک ایک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، یہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرزمین قدس سے متعلق سورہ اعراف میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی۔ اسی طرح سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہوا ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی، لہٰذا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین میں پہلے کون سی مسجد تعمیر کی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو حکومتی امور میں آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا، جس کے اندر آپ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی، آپ کئی دن یا مہینے ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ ایک ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور یہ کام پر لگے رہیں اور مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے اور آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ دراصل پیغمبر کا جسم مبارک کبھی خراب نہیں ہوتا، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح و سالم موجود ہیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کافی عرصے تک اس عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب آپ کے عصا کو دیمک کھانے لگی تو آپ علیہ السلام کی لاٹھی زمین کی طرف جھکنے لگی، اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنات کو ان کی موت کا علم تک نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی۔ اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ہواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔